السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، آمنت بالله صدق الله العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وحلما وفهما، وألحقنا بالصالحين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ معزز و محترم حاضر حضرات، وہی کش اردو کام اردو وہی کش ایسی دنس تعزیت اس کی سلسلہ سمجھ سہرمش معروم آپ انتہائی معزز محترم خاتون سینس امام استاد مربی مشفق کیسا رہنما زوجہ محترمہ یوزن اوس، انہوں نے داعی اجل کو لبیک کہا ہے۔ رات میں کہت کہ یہ کنٹریبیوشن کیا ہے تم ذہن سمجھ تھا واریہ بہت زیادہ قربانی ہے۔ 50 سال آپ رہی ہے آپ نے شوہر کے ساتھ، انہوں نے 50 سال گزارے مرحوم سعد اللہ صاحب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے ساتھ 50 سال گزارے۔ 1957 میں ان کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور پھر 2007 میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 29 مئی 2007 کو مرحوم سعد اللہ صاحب انتقال فرما گئے۔ تو ایک 50 سال کا یہ پیریڈ جو ہے انہوں نے ایک ساتھ گزارا۔ اس سفر کے دوران مرحوم سعد اللہ صاحب کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، ملازمت کو خیر بات کہنا پڑا، جیلوں قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا، بہت زیادہ تکالیف آپ نے برداشت کی۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ اکثر ان پہاڑوں پہ گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ جاتے رہے۔ بہت کم موقع ملا آپ کو اپنے گھر میں رہنے کا، ان کے ساتھ رہنے کا، لیکن اس دوران جو کمی ان کے
گھر میں تھی وہ پوری کرنے والی یہی خاتون تھی. بچوں کی دیکھ بھال، گھر کے اخراجات اور اس کے علاوہ جو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، پڑوسی کے ساتھ ان کے تعلقات، باقی معاملات جو ہیں، وہ تمام تر ذمہ داری انہوں نے بخوبی انجام دی، بہتر انداز سے خوبصورتی کے ساتھ ان کو انجام دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان خدمات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہی اصل سرمایہ ہے. یہ آپ سب جانتے ہیں اس دنیا میں ہم کیا کیا کچھ کمائیں، کس کس قسم کی چیزیں بنائیں، بہرحال ایک نہ ایک دن آنا ہے کہ ان سب چیزوں کو یہی پہ رہ جانا ہے اور ہم رخصت ہو جانا ہے. اور وہاں کے لیے کس قسم کی تیاری کرنی ہوگی؟ وہاں کے لیے ہیلو چلو پرداز نہ دیکھے سینے جی ایسا لگایا مرنے کو مسلمان بھول گئے جی ایسا لگایا جینے مرنے کو مسلمان بھول گئے. اگر تھوڑی سی خاموشی رہے گی تو بس ٹھیک ہے، آپ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سب خدمات جو ہیں وہ اس لیے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے ایک بہترین گھر بنے. امام کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بار وقت کے بادشاہ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا ذرا مجھے ایک بات بتا دیجئے آپ کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آخرت کا جو گھر ہے، دار الآخرہ، موت کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت کا جو گھر ہے وہ بہت اچھا بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والا بھی ہے. اس کے مقابلے میں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کا گھر عارضی ہے، فنا ہونے والا ہے. پھر بھی ہم وہاں کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ وہاں جانے کے لیے جو ہے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ نہیں وہاں نہ جاتے، یہیں پہ رہتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام کاظم نے فرمایا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کا آپ جواب دیں. سب ہم سوچیں گے ذرا اس سوال پہ، میں بھی آپ بھی. انہوں نے کہا اگر آپ کے پاس آپ کے دو گھر ہوں، ایک گھر شہر میں ہے اور ایک گاؤں میں ہے، دیہات میں ہے. جو شہر میں آپ کا گھر ہے وہ آپ نے بڑا عالیشان بنایا، اسے آپ نے رنگ روگن کیا، خوبصورت بنایا، ہر قسم کی فیسلٹی آپ نے وہاں رکھ دی، ہر قسم کی آرام دہ چیز، فرش فروش، آپ کا لباس، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، جو بھی آپ کو ضرورت ہے وہاں آپ نے اس گھر کو اس سے بالکل آراستہ و پیراستہ کیا. اس کے برعکس جو گاؤں میں آپ کا گھر ہے اس کی طرف آپ نے توجہ نہیں دی، وہ ویران سا گھر رہا. مجھے بتائیں آپ کہاں رہنا پسند کریں گے، اس گاؤں والے گھر میں یا شہر والے گھر میں؟ تو بادشاہ نے جواب دیا میں تو شہر والے گھر میں رہوں گا، کیونکہ وہیں پہ آرام ہوگا، وہیں پہ مزہ ہوگا. تو آپ نے فرمایا بس یہی بات ہے کہ جو دو گھر ہیں، ہمارا ایک دنیا میں ہے اور ایک آخرت میں ہے. ہم نے ساری جدوجہد، ساری تگ و دو، جتنا بھی ہم سے ہو سکا ہم نے دنیا کے اس گھر کو خوبصورت بنانے میں صرف کیا، آرام دہ بنانے میں صرف کیا.
اور آخرت کے گھر کو ہم بھول گئے، وہ ویران ہے، تو ہم میں کون چاہے گا اس گھر کی طرف جانا؟ بس یہ بات ہم نے یاد رکھنی، ہمارے کسی بھی عزیز کی، کسی بھی بزرگ کی جب موت ہوتی ہے تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہوتا ہے، یہ ایک الارم ہوتا ہے، یہ ہمیں ہلا ہلا کر بولتا ہے جبریل امین، سرحان مسلم پہ کہہ رہا ہے، سرو شان ہلا ہلا کر اٹھ اے قیامت تک سونے والے، تھکا ہوں تجھ کو جگا جگا کر، کتنی بار میں نے تمہیں جگایا۔ آپ کے کسی عزیز کی، کسی پڑوسی کی، کسی بزرگ کی موت جو ہو جاتی ہے، آپ کے لیے ایک الارم ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک بگل ہوتا ہے، یہ آپ کے لیے ایک سائرن ہوتا ہے آپ کو جگانے کے لیے، لیکن ہم جاگتے ہی نہیں۔ بہت سارے اس قسم کے واقعات اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتے کہ جو ہمارا اصلی گھر ہے اسے بھی ہم آباد کرتے تاکہ خوشی خوشی یہاں سے ہم روانہ کرتے۔ مرحومہ حرمت بیگم جنہوں نے بڑی قربانیاں دی اور بہت زیادہ کوشش کی، ہمیں امید ہے بلکہ یقین ہے انشاءاللہ العزیز کہ ان کی جو آخرت ہے وہ بہت بہتر ہے۔ جو ابھی میں نے کہا کہ دین حق کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے جو مرحوم سعد اللہ صاحب نے محنت کی، جدوجہد کی، اس میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک سائڈ انہوں نے سنبھالی تھی، اور پھر وہیں تک نہیں، اس کے بعد بھی انفاق فی سبیل اللہ۔ ابھی 15-16 روز پہلے جب ہم نے درسگاہ کی اس عمارت کے لیے اپیل کی تو 1 لاکھ روپیہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے دیا، اور اس کے علاوہ ہر سال اپنے پورا حساب کر کے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ان کا بات کی نمازی کرتا ہے کہ خیال تھا اپنے کسی گھر کا، زکوٰۃ وہی ادا کرے گا اسے وہ گھر یاد ہوگا، نمازوں کا اہتمام وہی کرے گا اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، جسے وہ گھر یاد ہوگا۔ تو اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کچھ کام تو ہم نے کرنے ہوں گے، اپنی زندگی میں دیکھنا ہوگا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، کہ کوئی بھی ہمارا ایسا ایکشن نہ ہو جس سے آخرت کا گھر ہمارا برباد ہو جائے۔ بہرحال جانا ہمیں وہی ہے، کوئی بھی یہاں نہیں رہے گا، آپ 1000 سال بھی جیے، جانا وہی ہے۔ اور پھر یہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا گیا آخری وقت میں آپ کو کیسا لگا؟ تقریباً 1000 سال وہ رہے دنیا میں، 950 سال تو انہوں نے صرف تبلیغ کی، دعوت دین کا کام کیا، تو تقریباً 1000 سال ان کی عمر رہی ہوگی۔ جب پوچھا گیا اس دنیا کے بارے میں کیسا لگا آپ کو، انہوں نے جواب دیا وجدتها دارا، مجھے ایسا لگا جیسے میرا ایک گھر تھا یہاں پہ، لہو بابین، اس کے 2 دروازے تھے، میں ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، بس 1000 سال جینے کے باوجود ایسا لگا جیسے داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا۔ یہی ہے دنیا کی حقیقت۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جس نے دنیا میں کتنی بھی زندگی بسر کی ہو، جب اس سے پوچھا جائے گا وہاں پہ کتنی دیر آپ رہے، وہ تو یہی کہے گا یومن او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن، دن کا ایک حصہ، دن آدھا دن میں وہاں رہا۔ لہذا اگر دنیا کی یہی حقیقت ہے تو ہمیں بہرحال اس دن کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ آل عمران کے لیے آیت، اس میں یہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو بھی دنیا میں آیا اس نے یہاں سے واپس جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں برابر تمہارے بدلے جو ہیں وہ تمہیں دیے جائیں گے، تمہیں ملے گا، ہر کام کی جزا آپ کو دی جائے گی، جو بھی آپ نے کیا ہوگا اس کا اجر آپ کو پورا پورا دیا جائے گا۔ إِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن۔
فمن زحزح عن النار، پس اس روز جو بچا لیا گیا، جو دور کیا گیا یعنی جو بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقط فاز، تو وہی کامیاب ہو گیا۔ دیکھیے آج ہم سوچتے ہیں کامیاب کون ہے؟ جسے اچھی نوکری ملی، جو منسٹر بنا یا پرائم منسٹر بنا، ہاں جی وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے بہت اعلیٰ شان کہیں مکان بنا لیا، ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے خوبصورت کہیں گاڑی خرید لی، ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کون کامیاب ہو گیا؟ اس روز جو آگ سے بچا لیا گیا، جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں جو داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے، فقط فاز۔ اب آپ دیکھیے جنت صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے۔ اگر اتنا ہم کہہ دیں جہنم سے بچا لیا گیا تو بس کامیاب ہے وہی، اتنا بھی نہیں، یہی کامیابی نہیں ہے، کیونکہ جو مقام ہے نا، مقامات جو 3 ہیں، 2 ہی نہیں ہے، صرف جنت اور جہنم ہی نہیں ہے، ایک اور مقام بھی ہے، ایک اور جگہ بھی ہے جسے ہم اعراف کہتے ہیں۔ وہ صرف جہنم سے بچنا ہی کافی نہیں، اسے ہم بڑی کامیابی نہیں کہیں گے، جہنم سے بچنا ہوگا اور جنت میں داخل ہونا ہوگا۔ جنت میں جب داخل ہوں گے وہ کامیابی ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، جس کا ہلکا ہوگا، بدیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور جس کے برابر ہوں گے حسنات اور سیئات، گناہ اور ثواب، وہ اعراف میں رہے گا۔ جس کو اعراف، اور سمجھو آدھی جنت ہے آدھی جہنم ہے، اعراف بھی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، بہرحال آخر میں ان کو ڈالا جائے گا پھر جنت میں۔ لیکن یہ مکمل اور پوری کامیابی نہیں ہے کہ آپ کے اعمال جو ہے حسنہ اور سیئہ وہ برابر ہوں، نہیں۔ کامیابی اسے کہیں گے جب آپ کے اعمال حسنہ زیادہ ہوں، جو آپ کی نیکیاں ہوں وہ زیادہ ہوں، تو آپ کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ فقط فاز، فاز کیا ہوتا ہے؟ جسے ہم کہیں گے فوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے۔ یہ 3 کامیابیاں ہوتی ہیں، ایک تو نجات ہے، جہنم سے بچ جانا، یہ بھی کامیابی ہے، نجات۔ دوسری یہ ہے جس کو ہم فلاح کہتے ہیں، وہ بھی کامیابی ہے۔ لیکن تیسری ہے جسے ہم فوز کہتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا فلاں کو فلاں عہدے پہ فائز کیا گیا، تو یہ بڑی کامیابی ہے، یہ اعلیٰ قسم کی کامیابی ہے۔ وہی فقط فاز جو جنت میں داخل کر دیا گیا، اتنا ہی نہیں کہ جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھی اسے داخل کر دیا گیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ میں اور آپ ہم سب سوچیں آج کے دن تھوڑا سا اس گھڑی میں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا مقام۔ اگر اس وقت ہم میں سے کسی کی موت آتی ہے، موت کیا ہے؟ یہ کوئی گالی نہیں ہے، یہ تو آنا ہے ایک دن، موت تو آنی ہے ایک دن۔ لیکن اگر ہم جس وقت موت آ جائے اس وقت اگر ہم مسلم ہوں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ جو کہا گیا، فرما بردار کی حیثیت سے اگر ہماری موت آ جائے گی تو پھر موت یہ بہت بڑا تحفہ ہے مومن کے لیے۔ اب تو اسے اللہ سے ملاقات کرنی ہوگی، ہزاروں فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اسے کیا غم ہے، پھر اسے کیا پریشانی ہوگی۔ اب تو خوشی ہی خوشی ہوگی، اب تو چین ہی چین ہوگا، آرام ہی آرام ہوگا۔ اب تو اس کے لیے عیش و راحت کے دروازے کھل جائیں گے۔ لہذا موت کوئی بری چیز نہیں ہے، مگر اس شخص کے لیے جو مرا ہو، جس کی موت آئی ہو مگر اسلام پہ آئی ہو، ایمان پہ آئی ہو۔ وَمَن تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ جو ہم دعا بھی کرتے ہیں، جس کی موت اس انداز سے آئی ہو۔ ایک چیز ہم نے اس سلسلے میں، تیاری کے سلسلے میں، جو ابھی میں نے کہا کہ ہم کو جانا ہے اس دنیا سے، لیکن تیاری کے سلسلے میں اس دنیا میں تو رہنا ہے ہم نے، مگر اس دنیا میں رہ کر فکر آخرت کی کرنی ہے۔ ہمیں ایک چیز کی ٹینشن ہو، ہم کہتے ہیں ٹینشن بری چیز ہے بری چیز، لیکن ایک قسم کی ٹینشن، ایک قسم کی فکر وہ جو بہت اچھی ہے وہ آخرت کی۔
دنیا میں رہ کر ہمیں فکر ہو کہ ہم کس طرح سے آگ سے بچیں، ہم کس طرح سے جنت میں داخل ہوں، کس طرح سے ہمارا مولا ہم سے راضی ہو جائے، یہ ہمیں اس قسم کی فکر تو رہنی چاہیے۔ دیکھیں جن دنوں میں جو جوان میرے سامنے، ان سے میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیکھو جب آپ کے امتحانات کے دن ہوتے ہیں ان دنوں کیا کرتے ہیں آپ؟ ان دنوں بھی آپ دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن آپ کا دھیان زیادہ امتحان کی طرف ہوتا ہے۔ آپ نے موبائل کا ان دنوں استعمال بند کر دیتے ہیں، آپ موبائل کو سائڈ میں رکھ دیتے ہیں، آپ کا کرکٹ بند ہوتا ہے، آپ کی گپ شپ بند ہوتی ہے، آپ کی جو دکانوں پہ بیٹھنا، یہاں جانا وہاں گھومنا، اس قسم کی حرکتیں یہ بند ہو کے رہ جاتی ہیں، اور آپ کی ساری توجہ جو امتحان کی طرف رہتی ہے۔ بس یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے ایک امتحان دینا ہے، پتہ نہیں کل وہ پیپر ہوگا، پتہ نہیں ابھی شروع ہوگا، یہ کسی کو پتہ نہیں، اس کی خبر کسی کو نہیں دی گئی کہ ہم نے کب کہاں جانا ہے اور کس وقت وہ ملک الموت آ جائے اور ہم سے کہے کہ بس چلو، the time is over، چلو۔ تو فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور سنو یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، وَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ، یہ جو دنیا، یہ جو زندگی کا سامان ہے، متاع حیات، دنیا میں جو رہنا ہے، دنیا میں زندگی بسر کرنے کا جو سامان ہمیں چاہیے، اسے اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے۔ متاع کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ ایک محقق تحقیق کر رہا تھا کہ متاع ہے کیا۔ گاؤں میں چلا گیا، عرب کے دیہات میں، کیونکہ دیہات میں جو زبان پہ اثر کسی غیر زبان کا زیادہ نہیں پڑتا، وہ صاف ستھری رہتی ہے۔ وہاں ایک گھر میں چلا گیا، پیاس لگی تھی، پانی مانگا، اب وہ پانی پی رہا ہے، اسی اثنا میں ماں بیٹی سے پوچھتی ہے آئین المتاع، اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ متاع کیا ہوتا ہے، یہ ہے کیا متاع؟ تو بیٹی نے جواب دیا جاء الکلب، کتا آیا، اخذ المتاع، متاع کو پکڑا، اور وذهب الى الحقل، اور اس کھیت کی طرف چلا گیا۔ تو اس کی بات، اس نے پوچھا کیا لیا آپ کتے نے، یہ کون سی چیز تھی جو کتا لے گیا؟ انہوں نے کہا متاع۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے دکھایا، یہ وہ ہوتی ہے جسے ہم صافی کہتے ہیں، برتنوں کو مانجنے کے لیے، برتنوں کو صاف کرنے کے لیے جو آپ چھوٹا سا کپڑے کا ایک ٹکڑا رکھتے ہیں، وہ ہے متاع۔ تو دنیا میں اگر کسی کو بادشاہت بھی ملی ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ متاع ہے، وہ صافی ہے۔ سچے ستوس یستوس تو غیر استعمال کرن چھو، یہ وہی صافی ہے، متاع ہے دنیا کی زندگی۔ اگر کسی کو بادشاہت بھی ملی ہو تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم سمجھیں گے اس بات کو کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی دولت ہے، دنیا کی بادشاہت ہے، یہ جو دنیا کا کر و فر ہے، یہ جو دنیا میں آپ کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، موتی ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ متاع ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہ صافی ہے، یہ وہی صفائی کرنے والا کپڑا ہے اور کچھ بھی نہیں۔ لہذا اس بات کو ہم دھیان رکھیں۔ ان دنوں ہم کو خصوصاً تو یہاں اس وقت حاضر ہیں جتنے بھی ہیں، ہم کو اس وقت اپنے دلوں کے اندر اس بات کو اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، زبردستی نہ اترے پھر بھی اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں کو پکڑ کر، اپنے ان بالوں کو پکڑ کر، ان کو پکڑ کر آپ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میں تجھے کہہ رہا ہوں، جس طرح میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سر کو بھی اس قبر کے اندر جانا ہوگا۔ اس چہرے پہ جس طرح آپ کو ناز ہے کہ اس کی سندرتا پہ آپ کو ناز ہے، اس خوبصورت چہرے کو بھی زمین کے اندر جانا ہوگا،
کیڑوں کی خوراک اسے بننا ہوگا. اور سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پہلا اٹیک جو کیڑوں کا ہوتا ہے ناک پر ہوتا ہے. اس کی ناک جو ہے یہیں سے اس کی جو خوبصورتی کا معیار ہوتا ہے، انسان کی خوبصورتی کا معیار کیا ہے؟ ناک. پہلے ناک ہی کو کھا جاتے ہیں، اس کی شکل و صورت کیا رہ جاتی ہے. لہذا اسی شکل و صورت پہ ہم ناز کریں. سارا جو بھی اس کے پاس جتنا بھی سرمایہ ہوگا وہ یہیں پہ رہ جاتا ہے. کیا ہے اس سرمایہ پہ ناز کرنا، اس پہ فخر کرنا، اس پہ غرور اور گھمنڈ کرنا کس کام آئے گا؟ ذرا اندازہ کیجئے. ہم اور آپ اس ایک بات پر دھیان دیں، بس زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا، مختصر سا وقت دوں گا. ایک چیز پر آپ دھیان دیں. اس دنیا کا عظیم ترین انسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے پاس اس دنیا کی حیثیت کیا تھی اور آخرت کی حیثیت کیا تھی. اس دنیا کو کس طرح سے برتا انہوں نے. دنیا میں رہے، کھانا بھی کھایا، کپڑے بھی پہنے، شادیاں بھی کی، سب کچھ کیا، لیکن کیا حیثیت تھی دنیا کی آپ کے سامنے. اور آخرت کو کس طرح سے آپ نے ترجیح دی، آخرت کو کس طرح سے آپ نے بلند مقام دیا، اس کے لیے زیادہ وقت اور زیادہ سرمایہ اور زیادہ محنت اس کے لیے کی. اور صرف خود ہی نہیں بلکہ اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو بھی کتنی پیارے طریقے سے تربیت کی. صرف چند صحابہ کا تذکرہ کروں گا، ان صحابہ کا جن کو خوشخبری سنائی گئی اسی دنیا میں کہ تم جنتی ہو. جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ان کو معلوم ہے کہ ہم جنتی ہیں. اس کے بعد بھی کتنی فکر تھی ان کے دل میں آخرت کی، آخرت کے گھر کی کتنی فکر تھی. پہلے صدیق اکبر کو لیجئے آپ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا جاتا ہے رجل حزین، یعنی بہت زیادہ غمگین رہنے والے قیامت کے دن سے، قیامت کی فکر کرنے والے. ان کو کہا ہی جاتا ہے رجل حزین. بہت غمگین رہتے تھے وہ. کیوں رہتے تھے؟ انہیں تو خوشخبری ملی تھی، جنت کی خوشخبری ملی تھی، لیکن انہیں معلوم تھا قیمت اس دنیا اور اس دنیا کی. اس دنیا کی کیا قیمت ہے اس کے مقابلے میں. لہذا وہ بھی آخرت کے بارے میں بہت زیادہ غمگین رہتے تھے، پریشان رہتے تھے کہ کس طرح سے، حالانکہ انہیں افضل البشر کہا گیا تھا. نبیوں کے بعد افضل ترین انسان جو دنیا میں 1,24,000 انبیاء آئے. 1,24,000 انبیاء کے بعد جو بھی ہیں انسان دنیا کی، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک، ان تمام انسانوں میں افضل ترین انسان جو ہے وہ صدیق اکبر ہے رضی اللہ عنہ. اور فکر کتنی رہتی تھی، کئی واقعات بھرے پڑے ہیں کس طرح سے آپ بہت زیادہ غمگین رہتے تھے. اور آپ کو نام ہی پڑا رجل حزین. حضرت عمر کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انہیں کون سا نام پڑا تھا؟ انہیں کہا جاتا تھا کانا کثیر البکا، بہت زیادہ رونے والے. عمر کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بہت زیادہ روتے تھے وہ آخرت کو یاد کر کے. اب دیکھیے آخری آپ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے وہ سب جانتے ہیں آپ، کتنی آپ نے محنت کی اور کتنی قربانیاں دی اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں. لیکن آخری وقت جو آپ کا تھا، آپ کا سر مبارک آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کی گود میں تھا. آپ کا سر مبارک عبداللہ کی گود میں تھا. کہا میرا سر جو ہے وہ نیچے رکھو، زمین پر رکھو. جب زمین پہ رکھا اس کے بعد کہا اپنے آپ سے، عمر اگر اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی نہیں ہوا تو تو سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والا انسان. سب کچھ کرنے کے بعد بھی کتنی فکر ہے کہ ہوا ہے راضی میرا مولا مجھ سے کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. تو بڑا ناکام ہوگا اگر تجھ سے تیرا مولا راضی نہیں ہوا ہے. اگر تو اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کرنے میں ناکام رہا ہے تو پھر تو بڑا ناکام انسان ہے. اور کیا کیا تھا آپ نے؟ اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ مجھے کوئی
نصیحت کرو، کوئی ایسا جملہ بتاؤ جو میں اپنی انگوٹھی پہ یا اس دیوار پہ لکھ کے رکھوں جس سے میں صحیح رہوں، میری آخرت بگڑ نہ جائے۔ پھر آپ نے لکھوا دیا تھا وہاں پہ کفا بالموت واعظا، یعنی موت جو ہے وہ کافی ہے نصیحت کے لیے، موت کو یاد رکھو بس آپ سیدھے رہو گے۔ موت وہ لکھا گیا تھا، ہر وقت اس پہ نظر رہتی تھی، عمر کی نظر رہتی تھی اس چیز پر۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا تذکرہ، جب قبر کا ذکر آپ کے سامنے کیا جاتا ہے تو آپ کی جو یہ داڑھی تھی، ریش مبارک کا تر ہو جاتا تھا، اتنا روتے تھے آپ۔ ایک ساتھی نے عرض کیا کہ قبر کا ذکر کر کے ہی آپ اتنا زیادہ کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پاس ہوا کامیاب ہوا، آگے بھی وہ کامیاب ہی ہوگا۔ مجھے بہت زیادہ اسی لیے اس قبر کی زیادہ فکر رہتی ہے۔ حالانکہ عثمان غنی کون ہے آپ سب جانتے ہیں، انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے۔ دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی عقد نکاح میں آئی تھی۔ واحد انسان ہے کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں ہوں۔ 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں، کسی کے بارے میں آپ نہیں سنیں گے پڑھیں گے کہ کسی شخص کے نکاح میں دو بیٹیاں ہوں کسی نبی کی، وہ ہے عثمان، صرف اور صرف۔ بڑی عظیم شخصیت ہے، لیکن قبر کا تذکرہ ہوتا تو آپ زاروں قطار رونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں دنیا سے کہتے تھے بری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے مجھے نہیں، طلقت کی ثلاثہ، میں نے تجھے 3 طلاقیں دیے، تو مجھے آتی ہے رجانے کے لیے، تو مجھے دعوت دیتی ہے، تباہ ہو جا، میں جانتا ہوں کہ تیرا نفع کیا ہے اور تیرا نقصان کیا ہے، میرے پاس کیوں آتی ہے۔ اس نے دنیا کو کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، کسی اور کو دھوکہ دیا۔ آپ کا طریقہ تھا کہ آپ قبرستان جاتے، وہاں وعظ و نصیحت کرتے مردوں کو، اصل میں سمجھانا ہوتا تھا اپنے آپ کو۔ خبر تھا جیسا بھی کام نوجوانوں کی وچو حضرت علی جیسے عظیم انسان جن کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ کتنے عظیم تھے، غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے، یا تبوک کے لیے ایک بار جا رہے تھے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ وہاں پہ رکھا علی کو کہ آپ یہاں رہیں گے، نمازیں ادا کریں گے اور ذمہ داری آپ کی یہاں ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ رکھا، آپ تو وہاں جہاد فی سبیل اللہ کرنے جا رہے ہیں، عظیم کام کرنے جا رہے ہیں، مجھے یہاں رکھا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت وہی ہے، آپ یہ سمجھو جس طرح سے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے، آپ اسی طرح سے میرے لیے ہو۔ ہاں اب چونکہ اب میرے بعد نبوت تو ہے نہیں، لیکن بہرحال آپ کا وہی اسی انداز سے آپ میرے لیے ہیں جس طرح سے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تھے، ان کو وہیں پہ رکھا۔ اور یہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں قبرستان میں، وہاں مردوں سے خطاب کرتے ہیں، یا اہل الدیار، اے قبروں والو، اموالکم قسمت، دیارکم سکنت، وازواجکم زوجت، واولادکم حرمت۔ اے قبر والو سنو، تم نے جو مال کمائے تھے نا، بہت مال کمائے تھے، کتنی محنت کی تھی تم نے مال کمانے میں، وہ مال تقسیم ہو گیا، آج وہ اوروں کے پاس ہے، تمہارے پاس نہیں، تم خالی ہاتھ۔ وَدَيَارُكُمْ سُكِّنَتْ، جو تم نے مکانات بنائے تھے، آج ہم دیکھیں عالی شان مکانات ہم نے بنائے، فرمایا ان مکانوں میں آج تم نہیں ہو، آج اور لوگ ہیں، تم نہیں ہو۔ دیارکم سکنت، وہاں ہو گئی ہے بسائی، اور لوگ بس گئے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہیں۔ وازواجکم زوجت، اور تم نے جو اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑا تھا، یا عورتوں سے کہا کہ تمہارے جو شوہر پیچھے تھے وہ انہوں نے دوسرے نکاح کر لیے۔ وَأَوْلَادُكُمْ حُرِّمَتْ، اور تمہاری وہ اولاد جن سے آپ بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ آہستہ آہستہ تمہیں بھول گئے ہیں، اب انہیں تم یاد نہیں ہو، اب انہیں اپنی اولاد یاد ہے، اپنے دوست یاد ہیں۔
وہ بھول گئے. گویا ایک بات وہ ان کو بتا رہے تھے لیکن سمجھا رہے تھے اپنے آپ کو کہ مال ساتھ نہیں جائے گا, اولاد یاد نہیں رکھے گی, کب تک رکھے گی یاد؟ اور آپ کی بیویاں ہوں یا آپ کے شوہر ہوں وہ بھی دوسرے نکاح کر لیں گے, کب تک آپ کو یاد کرتے رہیں گے؟ آپ کی یاد میں کب تک وہ آنسو بہاتے رہیں گے؟ یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا, یہ مکانات بھی رہ جائیں گے. یہ حضرت علی کا حال تھا جن کے بارے میں, جن کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا, اے علی کیا تم راضی ہو؟ میں دیکھ کر آیا کہ میرے گھر کے سامنے تمہارا گھر ہے جنت میں, میرے محل کے سامنے تمہارا محل ہے. جن کو معلوم تھا کہ میرے لیے محل بن چکا ہے اور اتنی فکر پھر بھی تھی. برابر وہی بات کہوں گا میں کہ ہمارا ایگزام ہو رہا ہے, ہم کھانا بھی کھا رہے ہیں, کام بھی کر رہے ہیں گھر کے, لیکن امتحان کس پر ہے؟ امتحان پر. جس طرح آپ بچوں کا امتحان ہوتا ہے تو آپ امتحان کی کتنی فکر ہوتی ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے یہ, اس کے بارے میں سنو. ہم یہ کہیں گے کہ امام حسن اور امام حسین جو آپ کے بیٹے تھے, نوجوانوں کے سردار ہوں گے جنت میں. آپ کی بیٹی, آپ کی زوج محترمہ حضرت فاطمہ, وہ کیا ہے؟ عورتوں کی سردار جنت میں. وہ جنت ہی نہیں کی ہے, ان کی بیوی وہاں عورتوں کی سردار, ان کے بچے وہاں نوجوانوں کے سردار. لیکن فکر کتنی ہے کہ کس طرح سے اس جنت میں پہنچے, کس طرح سے آگ سے بچے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ, کس قسم کی فکر ہے. اور اس کے بعد جس کے دل میں یہ فکر ہوگی کہ آخرت میں میں بچ جاؤں اس آگ سے. قدم قدم پہ کتنا دھیان رکھتے ہیں. امام زین العابدین سب جانتے ہیں آپ, پچھلے دنوں ان کا بہت محرم میں تو وہ تذکرہ ہوتا ہے اکثر, یہاں بھی ہوا. امام زین العابدین جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی ہیں. ایک خارجی نے آپ کو بہت برا بلا کہا, کیا کیا کہا. وہ لوگ ہوشیار ہو گئے, ان کو جواب دینا چاہتے کہ آپ نے کہا چھوڑو, میں جو گالی دی جانے دو. کہا اگر پولیس صراط پر مجھ کو روکا گیا, اگر مجھے پولیس صراط پر دھیان کہاں کا ہے؟ آخرت کا. میں نے وہی کہا کہ دنیا میں رہ رہے ہیں لیکن نظر آخرت پہ ہے. کہا پولیس صراط پہ اگر مجھے روکا گیا, پھر یہ گالی نہیں, پھر تو اس سے بھی زیادہ گالیوں کا میں مستحق ہوں. لیکن اگر مجھے وہاں روکا نہیں گیا, میں پار کر گیا میں نے پولیس صراط, پھر ان گالیوں کا اس سے مجھے کیا ہوا؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ دینے دو اس کو گالی. یعنی ہر چیز کو کس انداز سے سوچتے تھے کہ آخرت میں مجھے کامیابی ملی, اگر میں آگ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, پھر کچھ بھی کرے, کون کیا کہتا ہے, میری تعریفیں کرتا ہے یا گالیاں دیتا ہے, کوئی فکر نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی نہیں. تو ہمیں اس وقت بہت ادب کے ساتھ میں کہوں گا, اور بچوں سے, جوانوں سے خصوصاً پیار کے ساتھ کہوں گا, ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں امتحان کی, کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں, کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں, اس وقت پہ آپ نے اپنے آپ پہ قابو پانا ہوتا ہے. جس وقت آپ نے کسی بھی شخص کی, اپنے قریبی کسی عزیز کی موت کی خبر سنی, چیخنا چلانا بند ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے ایک خاتون کا نوجوان بیٹا جب گزر گیا, وہ رو رہی تھی, حضور کا گزر وہاں سے ہوا, کہا صبر کرو. اس نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہوتا, کیونکہ آپ کی حالت ہی خراب تھی. اگلے دن کسی نے بتایا, آپ کو پتا ہے یہاں سے کل پیارے نبی آئے تھے, انہوں نے آپ کو کہا تھا صبر کرو, آپ نے کہا تھا میں نہیں کر سکتی صبر. تو بڑا احساس ہوا, بہت زیادہ محسوس ہوا, مجھے لے چلو وہاں. وہ جاتی ہے اور کہتی ہے پیارے نبی سے, یا رسول اللہ میں اب صبر کروں گی. تو پیارے نبی نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی, کہ صبر جو ہے وہ مصیبت کی پہلی چوٹ میں ہے. یہ تھوڑی صبر ہے اگلے دن آپ کریں گے, 10 دن کے بعد آپ کریں گے, 20 دن کے بعد آپ کریں گے. پہلی چوٹ میں آپ کو صبر کرنا ہوگا. جب پریشانی کوئی ہو, اس قسم کا غم ہو, آنکھوں سے آنسو بہیں گے, آنسو بہیں گے, مگر زبان پہ
کیا ہوگا؟ الحمدللہ. زبان پہ شکر ہوگا، چیخنا نہیں ہوگا، بین نہیں ہوگا، اپنے ضرب خدود جس کو کہتے ہیں ہم، اپنے گالوں کو مارنا نہیں ہوگا، سینہ کو بھی نہیں ہوگی. نو، قطعاً اجازت نہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھے ہمارے کرنے کے کام کیا ہے، ہم صحیح جو حقیقت ہے دنیا کی اس کو پانے کی کوشش کریں، اور آخرت کی کیا حقیقت ہے اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر موت سے پہلے ہم موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کس طرح سے ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یہ بہترین مجلسیں اس قسم کی ہوتی ہیں، ایسے موقع پہ جانا چاہیے، اور درس قرآن، درس حدیث، اس قسم کی مجلسوں میں ضرور شرکت کرنی چاہیے. کبھی کسی شخص کی بات اثر کر جاتی ہے، دل میں بیٹھ جاتی ہے، کتنا آپ نے پڑھا ہو، کتنا آپ نے سنا ہو، وہ اثر نہیں کرتا. کسی وقت کسی کی ایک بات اثر کر جاتی ہے. ہماری اگر آخرت سنور جائے گی اور کیا چاہیے ہمیں؟ اگر ہماری زندگی بدل جائے گی اور کیا چاہیے ہمیں تو اپنی ہی فکر کرنی ہے، اپنی ہی طرف زیادہ دیکھنا ہے. مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس گھر کی فکر کریں، اس جگہ کی فکر کریں جہاں ہم سب کو جانا ہے، اور اس دنیا کو خیر بات کرنا ہے. اے الہ العالمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے الہ العالمین